بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں ایک نہایتی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی خبر جس نے پوری امت مسلمہ کو سوال میں ڈال دیا کہ پاکستان نے غزہ امن چارٹ پر سائن کیوں کیے؟ کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ حالیہ دنوں میں پاکستان نے ایک بین الاقوامی غزہ امن چارٹ پر دستخط کی، جس کا بظاہر مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو، امن کا راستہ نکلے اور انسانی امداد پہنچے۔ یہ چارٹ عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں سامنے آیا اور پاکستان نے امن کی حمایت کے طور پر اسے قبول کیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟ یا جذبات سے نہیں، حقیقت سے بات کرنی ہوگی۔ پاکستان عالمی سطح پر امن پسند ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان کھلے عام جنگ یا خون ریزی کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ غزہ میں قتل عام رکے۔ پاکستان سفارتی سطح پر تنہائی سے بچنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے نیت کے اعتبار سے امن کو سپورٹ کیا، نہ کہ ظلم کو۔ مگر اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی امن کا معاہدہ ہے تو صرف حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط کیوں رکھی گئی؟ اسرائیل کو غزہ سے نکلنے کا کیوں نہیں کہا جا رہا؟ محاصرہ ختم کرنے کی شرط کیوں شامل نہیں؟ یہاں سے ناانصافی واضح ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ ایک محصور علاقہ ہے۔ پانی، بجلی، خوراک، سرحدیں سب اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ غزہ کی عوام کے پاس نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ ریاست ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے پاس جدید ہتھیار ہیں۔ یورپ، امریکہ کی مکمل سپورٹ ہے اور عالمی سطح پر اسرائیل سے کوئی جواب طلبی نہیں ہوتی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کمزور سے اس کے ہتھیار چھین لیے جائیں اور طاقتور کو کچھ نہ کہا جائے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور کچھ خاموشی اختیار کر کے اور کچھ دبلا موقف اختیار کر کے اسرائیل کو جواب دہی سے بچا رہے ہیں۔ پاکستان کو اصولی طور پر کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ پاکستان کو واضح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ امن یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر حماس سے ہتھیار مانگے جا رہے ہیں تو اسرائیل سے قبضہ چھوڑنے کا مطالبہ بھی ہو۔ اگر غزہ میں نئی انتظامیہ آئے تو اسرائیلی محاصرہ ختم ہو۔ فلسطینی کو اپنی حکومت، اپنی زمین، اپنی خود مختاری ملنی چاہیے، ورنہ یہ امن نہیں بلکہ دباؤ ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، اسرائیل کا قبضہ ختم نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی بھی امن معاہدہ مکمل اور منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، امن کی خواہش غلط نہیں، مگر غلط امن اصل ظلم کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ کون سا امن ہے کہ فلسطینیوں کو قربان کیا جائے اور قابض کو تحفظ دیا جائے؟ تو ایسا امن تاریخ میں امن نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کمزوری کہلائے گا۔ پاکستان کو چاہیے کہ امن کی حمایت کرے
مگر انصاف پر سمجھوتا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان جاہل حکمران کو عمل کی توفیق بخشی۔